آج ویو 360 میں افغانستان میں ہلاکتیں ختم کی جائیں، افغان عمائدین اور طالبان دونوں کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ خفیہ برطانوی مراسلوں میں خود پہ تنقید سے نالاں، برطانوی سفیر کے ساتھ کام کرنے سے انکار۔ اپنی مرضی کے من پسند لوگوں کو سلیکٹ کر کے کسی کو بھی چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ فنڈ کر سکتا ہے۔ اور سیڈ آؤٹ، پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے کاروباری قرضے دینے کا کامیاب تجربہ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں V360، میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ افغانستان میں سیاسی مفاہمت کے لیے دوحہ میں جمع ہونے والے طالبان اور افغان عمائدین نے شہری ہلاکتوں میں کمی لانے پہ اتفاق کیا ہے، تاہم طالبان قیادت نے اپنی سرگرمیوں کو تشدد کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ 2 روز تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے اختتام پر ایک مذاکراتی ٹیم نے 13 گھنٹے کی مستقل بات چیت کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، جس میں ایسے ٹارگٹس کی نشاندہی کی گئی جن پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ان میں اسکول، ہسپتال، مدارس اور مارکیٹوں جیسے عوامی مقامات شامل ہیں۔ تاہم طالبان قیادت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان کی سرگرمیاں تشدد کے زمرے میں نہیں آتی۔ تشدد میں کمی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ تشدد نہیں، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی لڑائی ہے۔ ہم غیر ملکیوں کے قبضے سے آزادی تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ جب غیر ملکی قبضہ ختم ہوا تو لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ 2 روزہ کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں افغان معاشرے کے تمام طبقوں کے درمیان سمجھوتے کو انتہائی اہم اور ناگزیر قرار دیا گیا۔ قطر اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں پہلی مرتبہ افغان طالبان غنی حکومت کے وزراء کے ساتھ موجود تھے، جو ایک بڑی پیش رفت تھی۔ طالبان رہنماؤں نے بہرحال وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کابل حکومت کو ایک مرتبہ پھر غیر قانونی قرار دیا اور ان سے حکومت کی سطح پہ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ مذاکراتی ٹیم کے ایک افغان رکن نے حالیہ بات چیت کو خوش آئند تو قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ اہم نکات پر طالبان اور دیگر افغان عمائدین کے درمیان سخت اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا مستقبل میں حکومت کیسے تشکیل دی جائے، ملٹری ٹارگٹس کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں، ہمارے مذہب کی تعریف کیا ہے، بہت سے معاملات پر اسلامی نقطہ نظر کا مطلب کیا ہے۔ لیکن میرے لیے جو بات امید افزا ہے وہ یہ کہ بات چیت اور مذاکرات کے بعد ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں خاص طور پر سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں اسلامی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے حقوق کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ایک جگہ جمع ہو کر خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرنا مشکل تھا، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ ان میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے مشوروں کو قبول کیا۔ کیا طالبان خواتین کو سر ڈھانپے بغیر قبول کریں گے؟ یقیناً نہیں، لیکن ہم نے اس ملاقات کے دوران جو لباس پہنا انہوں نے اسے قبول کیا۔ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے اس بین الافغان بات چیت کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ آج سے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مذاکرات کے 7ویں دور کو ایمبیسڈر خلیلزاد نے اب تک کا کامیاب ترین دور قرار دیا ہے، لیکن فریقین کامیابی کسے کہتے ہیں اس پر بھی اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد کا کہنا ہے کہ وہ فوج کے انخلاء، افغانستان سے بیرون ملک دہشت گردی کے خاتمے، جنگ بندی اور بین الاقوامی مذاکرات پر پیش رفت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے صرف فوج کے انخلاء اور بیرون ملک دہشت گردی روکنے پہ بات کر رہے ہیں۔ تو افغانستان میں امن کی کوششوں کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے سابق پاکستانی سفارتکار جناب رستم شاہ مومن سے، جو کابل میں پاکستان کے ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں۔ رستم شاہ صاحب، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ اس انٹرا افغان ڈائیلاگ کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اچھی پیش رفت ہے، کھل کر بات چیت ہوئی، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، افغان گورنمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے اور میڈیا کے لوگ بھی تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، طالبان بھی تھے۔ لہذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک اچھی کوشش ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک بریک تھرو ہے یا ایسی کوئی تاریخی اہمیت، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کانفلکٹ سے نکلنے کے لیے کوئی ہمیں راستہ بھی نظر نہیں آیا۔ جب تک جو کنٹینشس ایشوز ہیں
جب تک ان پہ کوئی کنسنسس اسٹیبلش نہ ہو جائے، مثلاً وڈرال آف ٹروپس جو ہے، فوجوں کی واپسی اور ایک سیز فائر اور افغان حکومت کیسے بن جائے، طالبان کو کیسے مینٹین کیا جائے، انٹرم گورنمنٹ کیسے وجود میں آئے، انٹرم گورنمنٹ کا مینڈیٹ کیا ہو، کمپوزیشن کیا ہو، ان کی لیڈرشپ کن کے پاس ہو، ان کا پیریڈ کتنا ہو، تو رستم صاحب چیز پہ کوئی بات آگے نہیں بڑھتی تو میں نہیں سمجھتا یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ تو اس سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جن ایشوز کی آپ نے نشاندہی کی ہے، جن معاملات کی آپ نے نشاندہی کی ہے رستم صاحب، وہ تو وہ معاملات ہیں، جن معاملات کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ معاملات ہیں جن پہ طالبان مستقل اپنا اپر ہینڈ رکھے ہوئے ہیں۔ تو طالبان کو کیسے کنونس آپ کے خیال میں کیا جا سکتا ہے اس وقت جبکہ امریکہ بات کر رہا ہے، چین، پاکستان اور ایران یہ سب ملک طالبان سے بات کر رہے ہیں، تو کس طرح سے طالبان کو یہ کنونس کیا جا سکتا ہے کہ جن ایشوز پہ وہ مسلسل اپنا اپر ہینڈ رکھے ہوئے ہیں ان پہ وہ مزید لچک دکھائیں؟ دیکھیے، لچک امریکہ نے بھی دکھانی ہے، طالبان نے بھی دکھانی ہے۔ امریکہ نے لچک دکھانی ہے کیونکہ امریکہ کہتا ہے، طالبان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر فورسز نکل جائیں، امریکہ کہتا ہے کہ 3 سال ہمیں لگیں گے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ پھر جو طالبان کہتے ہیں کہ سیز فائر ہم اس وقت کریں گے جب ٹائم لائن کا اعلان کیا جائے، تو اس بارے میں امریکہ کی پالیسی واضح نہیں ہے۔ پھر انٹرم گورنمنٹ کے بارے میں اشرف غنی حکومت کی کیا تھنکنگ ہے یہ واضح نہیں ہے۔ آیا امریکہ اشرف غنی کی حکومت کو اس پہ دباؤ ڈال سکے گا کہ وہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہونے والا ہے پھر اس میں وہ شریک ہوں گے، آن بورڈ ہوں گے، وہ اس کو بلاک نہیں کریں گے، ریزسٹ نہیں کریں گے، تو اس کو وہ سیبوٹائز نہیں کریں گے؟ تو یہ باتیں ٹھیک ہے، تو بہت سارے مختلف پارٹیز جو ہیں اس ایشو کی ان کو کچھ واضح کرنی ہوں گی اپنی پالیسیز۔ مزید یہ بتائیے گا کہ جو مشترکہ بیان سامنے آیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ افغانستان میں مداخلت نہ کریں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے، دیگر ملک بھی ہیں، تو یہ مداخلت کی جو لائن ہے اب اس کو کس طرح کلیئرلی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ کیا چیز مداخلت کنسیڈر ہوگی اور کیا چیز کہہ لیجئے کہ افغانستان میں امن کے لیے مختلف ملکوں کی کوششوں کے زمرے میں آئیں گی؟ دیکھیے، ہر وہ چیز مداخلت تصور ہوگی اگر کوئی بھی ہمسایہ ملک، چاہے پاکستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے ازبکستان ہو، چاہے کوئی اور ہو، اگر وہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنا کوئی پسندیدہ نظام لانے کے لیے یا ان لوگوں کو لانے کے لیے جو ان کے ہم خیال ہوں، اگر وہ کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے فورٹلی یا اوورٹلی تو وہ مداخلت تصور ہوگی۔ لیکن اگر وہ صرف افغانستان کے مفاد کو پیش نظر رکھے، افغانستان میں امن کے جو مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھے، اگر وہ کوئی بات کرے گا، وہ کام کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان کے مفاد کی بات ہوگی، وہ پھر مداخلت نہیں ہے۔ اچھا، جاتے جاتے مختصر ہمیں یہ بتا دیجیے کہ سرکاری میڈیا جو ہے پاکستان کا اس نے حال ہی میں خبر دی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان طالبان سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس خبر کے لیے انہوں نے ان کے مشیر عمران خان صاحب کے مشیر نعیم الحق صاحب کا حوالہ دیا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ طالبان سے ملے گا، کیا حکومت پاکستان کو اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے؟ طالبان پاکستان، ان کے بعض لیڈران پاکستان آتے رہتے ہیں، ان کی فیملی یہاں پر موجود ہیں، تو پاکستان ان کی ایک مجبوری بن چکا ہے۔ تو اگر پاکستان ان پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے اور وہ اس مجبوری کے بعد وہ راضی ہوتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کو کچھ کمپرومائزز کرنے ہوں گے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ طالبان سے ملاقات کریں؟ وہ کیوں بطور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ طالبان سے ملاقات کریں گے؟ میرے خیال میں ہماری لائن منقطع ہو گئی ہے ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے۔ بہرحال جو افغانستان میں امن کے لیے کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس وقت جو امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہوا ہے، اس کی مسلسل خبریں ہم اپنی ویب سائٹ urduvoa.com پر آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے، سو اسٹے ٹیونڈ۔ واشنگٹن کے اہم ترین اتحادی لندن کو امریکی صدور سے متعلق اپنے سفیر کے خفیہ مراسل لیک ہونے پہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں تعینات برطانوی سفیر کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ برطانوی سفیر نے اپنے خفیہ پیغامات میں صدر ٹرمپ کو کمزور اور نالائق
اور ان کی انتظامیہ کو انتہائی ناکارہ کہا تھا۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اسد اللہ خالد کی جانب۔ اسد اللہ، یہ بتائیے کہ صدر نے کچھ بہت ہی سخت ٹویٹس کی ہیں جن میں برطانوی سفیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے برطانیہ کی جو وزیر اعظم ہے ٹریسا مے، ان پہ بھی بہت تنقید کی ہے، تو کیا تفصیلات ہیں ان ٹویٹس کی؟ سارا کافی سویئر ٹویٹس ہیں جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا، اور یہ کچھ دن سلسلہ رکا تھا، اب ہم نے دوبارہ دیکھا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تھریسا مے پہ صدر ٹرمپ کی جو کافی حد تک ٹویٹس اور جو کرٹیسزم رہتا ہے وہ ڈفرینٹ ایشوز پہ رہا ہے۔ اس سے پہلے بریگزٹ ڈیل کے حوالے سے سب سے زیادہ جو کرٹیسزم رہا وہ تھریسا مے پہ رہا صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور وہ اس کے مخالف تھے کہ کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہیں تھریسا مے اس پورے سینیریو کو۔ آن دا ادر سائڈ پیرس ایکارڈ پہ بھی جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے اس پہ بھی ڈفرینسز تھے، اس حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹس جو تھے، اور اس کے علاوہ بھی کرٹیسزم رہا، اور نیٹو کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز جو تھے، ایران کے حوالے سے خاص طور پہ۔ تو ان سب ایشوز پہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ تھریسا مے پہ سرٹنلی جو ہے کرٹیسائز کرتے رہے، لیکن اس ایشو میں خاص طور پہ جب صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور ایمبیسڈر کو انہوں نے کہا ہے کہ جو اس وقت بیسڈ ہیں واشنگٹن میں، ان کو خاص حد تک اپیرنٹلی پرسونا نان گراٹا کا جو ان آفیشلی کہا جا رہا ہے کہ اس لیول تک بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں اور کیا ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ سفیر کم ڈارک کو نہیں جانتے اور انہیں امریکہ میں پسند نہیں کیا جاتا اور ان کے بارے میں اچھا نہیں سوچا جاتا۔ دوسری جانب برطانیہ سفیر ڈارک کی جانب سے بھیجے گئے مراسلوں کو لیک کرنے کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے کی تیزی سے کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا تاکہ بیرون ملک کام کرنے والے ہمارے سفارتکاروں کو اس بات کا اعتراف مجھے امید ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچیں گے اور جو کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا سنگین نتائج بھگتے گا۔ لندن جو واشنگٹن کا دیرینہ اتحادی ہے اپنے سفیر کے 2016 سے اب تک کیے گئے ناقدانہ تجزیے سامنے آنے سے شرمندہ ہے۔ اس کے باوجود ان مراسلوں میں کہی گئی کسی بھی بات کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ برطانوی وزیر تجارت نے BBC ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر کی بیٹی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں ان سے معذرت کریں گے۔ تو جہاں سارا ان ٹویٹس کی اور اس طرح کے مراسلوں کی جو ہے بات چل رہی ہے، مراسلوں کی تردید نہیں کی گئی، دیٹس ون سائیڈڈ۔ آن دا ادر سائڈ جو ایمبیسڈر کو ایک ڈنر پہ بلایا گیا تھا جو کہ کل رات کو تھا، جس کا جو فائنل نوٹس پہ اس کا جو انویٹیشن تھا وہ کال آف کر لیا گیا تھا۔ برٹن گورنمنٹ پوری طرح سے اپنے ایمبیسڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کس طرح سے ان کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے 2016 سے اب تک، نئی گورنمنٹ کس طرح سے آگے لے کے چلے گی اس اہم پوزیشن کو، یہ دیکھنے کو ملے گا آنے والے۔ تھینک یو سو مچ اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ اسد۔ تھینک یو۔ امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار زور و شور سے اپنی مہم چلا رہے ہیں، لیکن عوام جن معلومات کی روشنی میں بالآخر اپنا فیصلہ کریں گے وہ سچی ہوں گی یا جھوٹ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے متفق ہیں کہ روس نے 2016 کے صدارتی انتخابات کو جھوٹی خبریں اور خفیہ ای میلز جاری کر کے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا دوبارہ نہ ہو اس کے لیے ووٹرز خود افواہوں اور غلط معلومات سے لڑنے کے لیے کتنے تیار ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی ہے آج امان اظہر نے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار نامزدگی کے لیے اپنی اپنی مہم زور و شور سے چلا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بھی اپنی تقاریر سے حامیوں کو جوش دلاتے رہتے ہیں۔ لیکن انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی ماہرین کو خدشہ ہے کہ امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات میں ووٹرز کو غلط معلومات کا نشانہ بنانے والی قوتیں بھی مستقل کام کر رہی ہیں۔ ہم دراصل دو طرح کے بنیادی مسائل سے نبرد آزما ہیں۔ ایک تو جھوٹ پر مبنی معلومات جس سے لوگ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی مفروضوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور دوسرے مسئلے کا تعلق لوگوں کا غلط اطلاعات کے بارے میں ڈر سے ہے جس کے ذریعے درست اطلاعات کے بارے میں شک پھیلایا جاتا ہے، اور ان دونوں طریقوں کا مقصد معاشرے کو حقیقی معاملات پر اکٹھا ہونے سے روکنا ہوتا ہے۔ امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے متفق ہیں کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس نے سوشل میڈیا کے ذریعے امیدواروں کے بارے میں جھوٹی معلومات پھیلائیں۔ آن لائن سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے والے ماہرین فکر مند ہیں کہ امریکی ووٹرز ایسی صورتحال سے اپنے طور پر نمٹنے کے لیے اب بھی تیار نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں بطور معاشرہ اس چیلنج سے نمٹنا ہوگا، جس کا مطلب ہے اس مسئلے سے آگاہی اور اس کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ میرا نہیں خیال ہم فی الحال ایسا کر پائے ہیں۔ تحقیقی ادارے کارنیگی انڈاؤمنٹ سے منسلک جان بیٹمن کہتے ہیں کہ ووٹروں کی رائے کو متاثر کرنے کے پیچھے صرف غیر ملکی حکومتوں کا ہی ہاتھ نہیں ہوتا۔
بہت سے سیاسی اور تجارتی مفادات بھی لوگوں کو ورگلانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ صورتوں میں ایسے عناصر ان اشتہارات سے پیسے بناتے ہیں جو متنازع مواد پر کلک ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے امریکی ووٹروں کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت اور غیر سرکاری اداروں کی مشترکہ کاوشیں ضروری ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو حکومت کو غیر ملکی قوتوں کو روکنے کے ذرائع تلاش کرنے ہوں گے۔ ہمیں معاشرے کی میڈیا کے بارے میں آگاہی کے پروگرام بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو آن لائن پلیٹ فارمز پر اپنے ضابطہ اخلاق کے لیے ذمہ داری لیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عام شہریوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر خبر کی سچائی کا پتہ چلانے کے لیے خود تحقیق کریں گے، کیونکہ شہریوں کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی اتنے وسائل جتنے حکومت، سیاستدانوں یا عوام کو ورگلانے والوں کے پاس ہوتے ہیں۔ جمہوری عمل کو نقصان نہ پہنچے، اس کے لیے ووٹروں میں آگاہی پھیلانے کے ساتھ ساتھ نقصان دہ عناصر کو مسلسل ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ ہم آپ کے لیے اپنی تمام تر کانٹینٹ لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے علاقے میں ہماری ویب سائٹ نہیں لوڈ ہو پا رہی، یا پھر آپ سوشل میڈیا کو پریفر کرتے ہیں خبریں پڑھنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تو پھر facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے ہر جگہ ہر لمحہ حاضر ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں معروف عسکریت پسند لیڈر برہان وانی کی ہلاکت کو 3 سال ہو گئے، لیکن آج بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ 22 سالہ نوجوان کو ختم کر کے سیکیورٹی فورسز کیا حاصل کر پائیں، کیونکہ برہان وانی کی ہلاکت کے رد عمل میں سینکڑوں نوجوان عسکریت پسندی کی جانب راغب ہوئے، اور دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھی نمایاں تیزی آئی۔ تو صورتحال کا جائزہ آج دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ پیر کو کشمیری عسکری کمانڈر برہان وانی کی تیسری برسی پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ اس دوران سری نگر کے حساس علاقوں میں لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے عائد کی گئی حفاظتی پابندیوں کے باوجود بعض علاقوں میں نوجوانوں نے برہان وانی کی یاد میں مظاہرے کیے۔ 22 سالہ برہان وانی بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سب سے بڑی مقامی عسکری تنظیم حزب المجاہدین کا ایک کمانڈر تھا، جو سوشل میڈیا پر خاصا سرگرم ہونے کی وجہ سے کشمیری نوجوانوں میں مقبول تھا۔ 8 جولائی 2016 کو برہان وانی کی فوج کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد وادی میں بڑے پیمانے پر ہنگاموں میں 6 ماہ کے دوران 80 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دیکھیے 2016 میں جب برہان مارا گیا، وہ سیکیورٹی فورسز کی سب سے بڑی جیت تھی، کیونکہ وہ ایک پوسٹر بوائے بن بیٹھا تھا، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھس تھے ان کو وہ اس آئیڈیالوجی پہ لانے کے لیے کامیاب ہوا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی کشمیر میں 28 سال سے جاری مزاحمتی تحریک کو ایک نئی قوت ملی، کیونکہ بڑی تعداد میں کشمیری نوجوان مزاحمتی تحریک میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ کہ 2016 کے بعد سے ہی جو لوکل مقامی ریکروٹمنٹ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور خاص کر جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف جاری آپریشنز میں گزشتہ 3 برس کے دوران عہدیداروں کے مطابق تقریباً 800 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ حکمران جماعت بی جے پی کا بھی کہنا ہے کہ اسے وادی کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آ گئی ہے۔ کچھ دیر تک تو یہاں انریسٹ چلا، اس بات کو خارج نہیں کرتے، لیکن آج کی سچویشن جو ہے ملٹنسی کا گراف مجھے لگتا ہے سب سے نیچے ہے، اور آج جو چینج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے ایٹماسفیئر میں کتنی چینج ہے۔ لیکن بعض تجزیہ نگار اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ گزشتہ سال جو 2018 کا تھا وہ کلنگز میں بھی گزشتہ ایک دہائی میں سب سے بڑا برا سال تھا، اس میں 500 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، اور اسی طرح ریکروٹمنٹ ملیٹنٹ ریکروٹمنٹ برابر لگاتار مسلسل جاری ہے، اور اس میں لگتا ہے کہ 200 سے زیادہ جو ہے پچھلے جنوری سے اگر آپ دیکھیں گے 200 سے زائد جو نوجوان ہیں انہوں نے عسکریت پسندوں کی صفوں میں وہ شامل ہو گئے۔ برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے القاعدہ، دولت اسلامیہ یا داعش جیسی غیر ملکی عسکری تنظیمیں بھی مقامی نوجوانوں میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، جس پر حکام گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری جانب کشمیر کی آزادی کے لیے سرگرم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے ہے، اور جس میں القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکی خلائی ادارے ناسا کی ایک نئی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قطب جنوبی پہ برف کی سطح میں ریکارڈ اضافے کے بعد اب ریکارڈ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سائنسدان اس کی وجوہات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2014 تک قطب شمالی کی سمندری برف تو مسلسل کم ہو رہی تھی، لیکن قطب جنوبی میں اس کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، مگر 30 سال میں جو اضافہ دیکھا گیا وہ محض 3 سالوں میں ہی ختم ہو گیا۔ سائنسدان متفق ہیں کہ شمالی قطب پہ ہوا اور پانی کے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے سمندری برف کم ہو رہی تھی، لیکن قطب جنوبی پہ اس کی کمی کی کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں ابھی تلاش جاری ہے۔ سن 2004 کے بعد سے پیدا ہونے والی اس کمی کا تعلق ماحول اور سمندروں میں آنے والی تبدیلیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ شاید وڈال سی پر شمال سے گرم ہوا آئی ہو اور راس سی میں کچھ اور وجوہات پیدا ہوئی ہوں۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، سائنسدان متفق ہیں کہ اس اچانک تبدیلی کی وجہ سے قطبی ماحولیاتی نظام اور ہماری زمین دونوں ہی متاثر ہوں گے، کیونکہ برف کے مقابلے میں سمندری پانی سورج کی شعاؤں کو زیادہ جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا درجہ حرارت مستقل بڑھتا جاتا ہے اور نتیجے میں زمین کا جو موسم ہے اس میں بھی نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ گجرانوالہ کے زین اشرف مغل پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ اور مائکرو فائنانسنگ کے ملاپ سے غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا ادارہ سیڈ آؤٹ آسان اور بلا سود قرضوں کے ذریعے 630 افراد کو اب تک اپنا روزگار دے چکا ہے۔ اپنی کامیابی کو دوسروں کی کامیابی سے جوڑ کر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے، جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کی سڑکوں 4 سال پہلے تک نعیم یہ رکشہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، پھر انہیں سیڈ آؤٹ نامی ادارے کے بارے میں پتا چلا، جس نے انہیں 2000 روپے ماہانہ اقساط پر بنا ایڈوانس اور سود رکشہ خریدنے کے لیے قرض دیا۔ سیڈ آؤٹ کا معنی ہے پودا زمین سے اوپر آنا، بیج پھینکنا، پودا پھلانا۔ یہ پودا ہی ہے نا، دیکھیں ایک بندے کو نہیں انہوں نے رکشہ نہیں دیا، میری فیملی کو پورا قید کر رہے ہیں۔ سیڈ آؤٹ کی بنیاد گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے زین اشرف مغل نے 6 سال پہلے رکھی۔ اس کے نتیجے میں وہ امریکہ کے فوربس میگزین کی دنیا بھر میں 30 سال سے کم عمر کے 30 بااثر افراد کی فہرست میں جگہ بنا چکے ہیں۔ سیڈ آؤٹ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس نے انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان میں کراؤڈ فنڈنگ کا ماڈل شروع کیا۔ کراؤڈ فنڈنگ میں بہت سے لوگ مل کر کاروبار کرنے والے کو پیسہ عطیہ کرتے ہیں۔ کراؤڈ فنڈنگ ڈونر پرسپیکٹیو ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے سیڈ آؤٹ کی ویب سائٹ پہ جاتا ہے اور اپنی مرضی کے من پسند لوگوں کو سلیکٹ کر کے کسی کو بھی چھوٹی سے چھوٹی 2500 سے لے کے 2 لاکھ روپے تک اماؤنٹ فنڈ کر سکتا ہے کسی بھی کاروبار کرنے والے کو، اور اس کو ریئل ٹائم اپڈیٹس آتی ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ آپ نے جس کو پیسے دیے وہ پیسے صحیح حقدار کو پہنچے کہ بھی نہیں پہنچے۔ یہ ادارہ ہاتھ میں پیسہ دینے کی بجائے کاروبار کے لیے مطلوبہ سامان خرید کر متعلقہ شخص کے حوالے کرتا ہے۔ اب تک سیڈ آؤٹ 630 افراد کو کاروبار کھڑے کر کے دے چکا ہے۔ رقم کی واپسی شرط ہے تاکہ اسے لینے والے میں احساس ذمہ داری برقرار ہو سکے۔ سیڈ آؤٹ والے جو دیتے ہیں وہ اتنا ہی لیتے ہیں۔ اگر 60,000 روپیہ لیا ہے تو ان کی 2,500 قسط ہے، لیکن بینک میں تو بہت مسئلے مسائل ہیں، پہلے تو لینے کے لیے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو جب بندہ لے لیتا ہے تو وہ اس سے ڈبل دینے پڑتے ہیں۔ سیڈ آؤٹ اپنے ممبرز کے لیے ماہانہ بنیادوں پر تربیتی ورکشاپس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ سیڈ آؤٹ لاہور کے علاوہ گجرانوالہ، فیصل آباد اور بہاول نگر میں بھی کام کرتا ہے۔ 6 سالوں میں ادارے نے یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت کی مدد کے بغیر بھی عام لوگ ایک دوسرے کی زندگی بدل سکتے ہیں اور کسی کے پیسے کو شفاف طریقے سے استعمال کرنا بھی یقیناً ممکن ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔